24 گھنٹے کے نوٹس پہ یہاں پہ آپ دوستوں کو زحمت دی. میں شکر گزار ہوں اسلام آباد نیشنل پریس کلب کا کہ آپ نے ہمیشہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نظریاتی کے حریت پسندوں کی آواز کو پاکستان کے ایوانوں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام اور عالمی ایوانوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کی ہے. آج ہم نے جو پریس کانفرنس کرنی یہاں پہ مناسب سمجھا اس کی 2-3 وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو میں اگر یہ چاہوں گا کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ گلگت بلتستان، جموں، لداخ، ویلی، POK میں مظالم بند کیے جائیں تو میں یقیناً دنیا کے دیگر جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں میں ان کے اوپر بھی ہونے والے ہر قسم کی مظالم کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ساتھ جو چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے، جو زبردستی سیاسی لوگوں سے پریس کانفرنسیں کی جا رہی ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور میں نے مظفر آباد سے یہ کہا تھا کہ جب کوئی بھی نہیں بولے گا تو پاکستان کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹوں کے لیے ہم بولیں گے. اور آج ہم نیشنل اسی پریس کلب میں بیٹھ کے جہاں پہ درجنوں لوگوں سے پریس کانفرنسیں کرائی گئی ان کے ضمیر کے خلاف، تو آج ہم اس ظلم، اس ناانصافی، اس انسانی حقوق کی وائلیشن کے خلاف یہاں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان لوگوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. اور دوسری جو اہم بات یہاں آنے کی کہ ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ کی آزادی کے سرخیز مقبول بٹ شہید امان اللہ خان کے دستراست یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ گزشتہ کئی سال سے ہندوستان کی تہاڑ جیل میں جرم آزادی کی سزا بھگت رہے ہیں. نہ صرف یاسین ملک صاحب بلکہ شبیر احمد شاہ صاحب، ڈاکٹر قاسم فختو صاحب جنہیں 33 سال ہو گئے ہیں، ظہور احمد بٹ صاحب اور ہمارے ہزاروں ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ ہندوستان کی جیلوں میں ہیں. اب ان کا جرم یہ ہے کہ وہ ہندوستان سے اس ووٹ کا حق مانگنا چاہتے ہیں جس کا وعدہ عالمی دنیا سے ہندوستان اور پاکستان کے حکمرانوں نے کر رکھا ہے. بدنصیبی ہے آپ دوستوں کی وسادت سے پاکستانی عوام تک جو بات میں پہنچانی چاہتا ہوں کہ ایک طرف ہم ہندوستان کی اس ظالمانہ پالیسی کے خلاف، اس قتل عام کے خلاف، اس ظلم و ستم کے خلاف جہاں پہ جدوجہد کر رہے ہیں، تو یہاں بھی ہمیں کئی قسم کے چیلنج کا سامنا ہے. کبھی تو یہاں پہ زمینوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں، کبھی نیوی کے گیسٹ ہاؤس لسدنا کے مقام پہ لوگوں سے زمینیں چھین کے بنائی جاتی ہیں، کبھی گلگت بلتستان کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹوں پہ شیڈول 4 لگایا جاتا ہے، اور کبھی ہمیں پرامن پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے جرم میں ہمارے خلاف FIR جو ہے فائل کی جاتی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان یہ سب کچھ کر رہا ہے، پھر اس اسٹیبلشمنٹ کو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے بھی یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر آپ اپنی عوام کو یہ دھوکہ، یہ جھانسا مت دیں کہ آپ ہمارے وکیل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ خود اپنی ریاست کے وکیل ہیں. ہندوستان نے جو مظالم کے پہاڑ وہاں پہ ڈائے، جو ہماری آبادیوں کو طے کیا، جو ہمارے خواتین کی عصمت دری کی، جو ہمارے لوگوں کو بے گھر کیا، جو ہمارے پولیٹیکل ایکٹیوسٹوں کو پابند ثلاثہ کیا، اور ہزاروں بے گور کفن قبریں جو ہیں ریاست جموں و کشمیر کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد 5 اگست 2019 کا ایک ایسا عالمی سازش سے میں سمجھتا ہوں، مجھے کہنے دیجیے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور اس وقت کی حکومت کی ملی بھگت سے ریاست کے اس طرف کا تشخص ختم کیا. اس وقت جو اس پار ایک مضبوط، ایک مؤثر، ایک جامع آواز جو تھی جس کی کال پہ ریاست جموں کشمیر کی تمام اکائیوں، تمام مذاہب کے لوگ، تمام نظریات کے لوگ لبیک کہتے تھے، یاسین ملک صاحب، انہیں پابند ثلاثہ کر کے ان کو گزشتہ سال 25 مئی کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی. عالمی دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں. جس دن یاسین ملک صاحب کو سزائے موت سنائی گئی، میں 25 دن سے یہاں پریس کلب کے باہر احتجاجی دھرنے پہ تھا.
25 मई کو میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے انڈین ایمبیسی کی طرف مارچ کیا تو مجھے میرے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر کے اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا. آپ جرنلسٹ جو اسلام آباد کے آپ اس چیز کے وٹنس ہیں, وہ مقدمات بھی ہم پہ چل رہے ہیں. آج ہندوستان کی فاشسٹ گورنمنٹ نریندر مودی اور اس کے جو فاشسٹ کیا کہتے ہیں اپنا ممبران پارلیمنٹ ہیں, وہاں کی جو کرول جو قاتل آرمی ہے وہ یاسین ملک کے خون کی پیاسی ہے. اور 30 اگست کو ان کے اس کیس کو دوبارہ ہیئرنگ کے لیے بلایا گیا ہے. ہمیں جو اطلاعیں موصول ہو رہی ہیں کہ یاسین ملک صاحب کو کی عمر قید کو سزائے موت میں تبدیل کیا جا رہا ہے. ہم عالمی دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کی تحریک آزادی کی آواز ہیں. یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ ریاست جموں و کشمیر کے مظلوموں کی کیا کہتے ہیں آس ہیں اور آواز ہیں. اگر خدا نخواستہ ایسا کیا گیا تو ہم ہندوستان کو وارننگ دینا چاہتے ہیں کہ جب آپ نے 11 فروری 1984 کو مقبول بٹ شہید کو سزائے موت دی تھی اور اس وقت کیا آپ کامیاب ہو گئے تحریک آزادی کو کچلنے میں؟ اس کے بعد ہندوستان کے کتنے فوجی ریاست جموں و کشمیر کے اندر واصل جہنم ہو چکے. JKLFN آج ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہندوستان کو عالمی دنیا اس کے اس اقدام سے اس کو روکے. اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوتا تو ایشیا کا جو امن ہے اس کو بالا کرنے کی ذمہ داری اور وہاں پہ جو خون کی ہولی یاسین ملک صاحب کے اس اقدام ہندوستان کے طرف سے یاسین ملک صاحب کے خدا نخواستہ قتل کی صورت میں جو ایک خون کی ہولی کھیلی جائے گی, یقیناً ہم بدلہ لیں گے. ہم ہندوستان کے شہروں میں ہندوستان سے جا کے بدلہ لیں گے. ہم ہندوستان کی گلی کوچوں میں ہندوستان سے جا کے اس چیز کا بدلہ لیں گے. اس سے پہلے JKLFN 7 اگست کو ہندوستان کی ایمبیسی اسلام آباد کا گھیراؤ کرنے کی آج میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کال دیتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی ایلیٹ کلاس, پاکستان کے حکمران, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں ہمارا دست بازو بنے. اگر یہ واقعی یہ جو کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں تو پھر میں خیبر سے کراچی تک کے لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ 7 اگست 2023 کو JKLFN کی جو کال ہوگی اسی پریس کلب سے انڈین ایمبیسی تک ہم جائیں گے اور وہاں پہ ہم دھرنا دے کے بیٹھیں گے. اس وقت اگر ہم پہ لاٹھی چلائی گئی, ہم پہ گولی چلائی گئی, ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ گولی یہ لاٹھی ہندوستان کی ہے. اس نے اسلام آباد میں بیٹھی ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو یہ حکم دیا ہے. کیونکہ ہمارا جو مارچ ہوگا 7 اگست کو وہ ہندوستان کے خلاف ہوگا. وہ یاسین ملک کو ممکنہ طور پر دی جانے والی ظالمانہ سزا کے خلاف ہوگا. وہ ہندوستان کی جیلوں میں قید ہمارے ہزاروں اسیران کی رہائی کے لیے ہوگا. وہ ہندوستان کی فوج کے ہاتھوں بھارتی مقبوضہ کشمیر, جموں اور لداخ کی گلیوں میں بہنے والے ہمارے معصوم بچوں کے لہو کے لیے ہوگا. اس دن اگر اسلام آباد کے اندر JKLFN کے لوگوں کو, ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو انڈین ایمبیسی کی طرف جانے سے روکا گیا تو اس وقت ہم اسی پریس کلب میں جیل سے آنے کے بعد آ کے یہ اعلان کریں گے کہ یہ گولیاں, یہ شیلنگ, یہ پولیس جو تھی یہ دلی کی تھی اور اس میں ہم حق بجانب ہوں گے. آج یہاں آنے کا جو مقصد ہے, عالمی دنیا میں بیٹھے ہوئے جموں کشمیر کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ دنیا بھر میں ہندوستان کی ایمبیسیوں کے آگے پرامن دھرنے دیں اور ریاست جموں کشمیر کے راولپنڈی, اسلام آباد میں موجود لوگوں سے میں گزارش کروں گا, جموں سے لے کے بھیمبر تک کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا, گلگت بلتستان کے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ اگر ہم نے یاسین ملک کو بچانا ہے تو ہمیں ہندوستان کی ایمبیسی کا گھیراؤ کرنا ہوگا. ہم نہتے جائیں گے, ہم پرامن لوگ ہیں, ہم عالمی دنیا کا ضمیر جھنجھوڑیں گے. ہم ہندوستان کو اس کے وعدے یاد دلانے کے لیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم نے مقبول بٹ کو لاش کیا, اب یاسین ملک کی صورت میں ہم اپنے ایک اور ریاست کے ایک عظیم لیڈر کو لاش کریں. یاسین ملک کا جو جرم ہے وہ صرف اور صرف ہندوستان کو اس کے وہ وعدے یاد دلانے ہیں جو اس نے 1947 میں پاکستان کی قبائل لشکر کشی کے بعد, ہندوستان کی فوج کی جموں کشمیر میں انٹری کے بعد جو عالمی دنیا سے دونوں ممالک نے وعدے کیے ہوئے ہیں
کہ ہم ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو ان کا جو حق ہے وہ دیں گے۔ اس کے بعد سے آج تک ادھر سے ہمیں انڈیا کا ایجنٹ کہا جاتا ہے، ادھر سے ہمیں پاکستان کا ایجنٹ کہا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ہم ہندوستان کے بھی مخالف نہیں، پاکستان کے لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم دعا گو ہیں، لیکن ہم چونکہ ریاست جموں و کشمیر کے شہری ہیں، ہم اپنے اس جو ہمارا خون بہا، جو قتل عام ہوا، جو عزتیں لوٹی، جو املاک جلی، ہم اس کا ازالہ چاہتے ہیں، اور وہ ازالہ ریاست جموں و کشمیر کی مکمل آزادی کی صورت میں ہوگا۔